کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ جس جانور کو ہم نے اللہ کے راہ میں قربان کیا، کیا وہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول بھی ہوا یا صرف گوشت، ذبح اور رسم باقی رہ گئی؟ آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو ہلا دے گی، کیونکہ آج ہم جانیں گے کہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے نفس، اپنی انا اور اپنی نافرمانیوں کو اللہ کے سامنے قربان کرنے کا نام ہے۔ آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے بارے میں چند باتیں جانیں۔ قربانی کرنا جن کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اپنی سب سے محبوب چیز قربان کرو۔ سوچئے، ایک باپ جس نے بڑھاپے میں اولاد پائی ہو اور پھر اسی بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے نکل پڑے۔ یہ صرف قربانی نہیں تھی، یہ محبت الہی کا امتحان تھا۔ اور جب چھری چلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، تم نے خواب سچا کر دکھایا۔ قبولیت وہاں ملی جہاں دل میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ تھا۔ آج ہم قربانیاں کرتے ہیں، مگر کیا ہماری نیت بھی ویسی ہے؟ کبھی اس لیے قربانی کہ لوگ کہیں بڑا جانور لیا ہے، کبھی اس لیے کہ خاندان میں عزت بن جائے۔ مگر یاد رکھو، اللہ کے پاس نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اگر قربانی کے بعد آپ کے دل میں نماز کی محبت بڑھ جائے، گناہوں سے نفرت ہونے لگے، آنکھوں میں عاجزی آ جائے اور دل اللہ کے قریب محسوس کرے، تو سمجھ لو اللہ نے شاید تمہاری قربانی قبول کر لی، کیونکہ قبول قربانی انسان کو بدل دیتی ہے۔ صرف جانور ذبح کرنا قربانی نہیں، اصل قربانی یہ ہے کہ اپنا غرور قربان کرو، اپنا تکبر قربان کرو، اپنی بری عادتیں قربان کرو، حرام کمائی قربان کرو، نفرت قربان کرو اور اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے آگے جھکا دو۔ اگر ایک شخص نے لاکھوں کا جانور قربان کیا مگر دل میں غرور باقی رہا، اور ایک غریب نے چھوٹا جانور قربان کیا مگر آنکھوں میں اخلاص تھا، تو اللہ کے نزدیک شاید غریب کی قربانی زیادہ محبوب ہو، کیونکہ اللہ شکل نہیں دیکھتا، دولت نہیں دیکھتا، دل دیکھتا ہے۔ آج خود سے ایک سوال پوچھو، کیا قربانی کے بعد میری زندگی بدلی؟ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوا؟ اگر نہیں تو شاید صرف جانور ذبح ہوا ہے، میرا نفس ابھی زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی قربانی نصیب فرمائے جو صرف زمین پر نہیں، آسمانوں میں بھی قبول ہو جائے۔ حضرات محترم، لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ بے زبان جانور کو ذبح کرنا، جان مار دینا غلط ہے، مگر یہ صرف آج کے زمانے سے شروع نہیں ہوا، بلکہ یہ بہت پہلے زمانے سے شروع ہوا۔ آپ نے ایک علامہ اقبال کی شاعری سنی ہوگی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آئیے حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چند باتیں جان لیں کہ ان کے زمانے میں کچھ لوگوں نے یہ باتیں اٹھائی کہ بے زبان جانور کو ذبح کرنا، قربانی دینا غلط ہے۔ تو کیا حکم ملا، کیا جواب ملا؟ سنیے، اس واقعہ کو سن کے آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی تک جب یہ بات پہنچی کہ قربانی کرنا غلط ہے بے زبان جانور کا، تو سلطان محمود غزنوی نے لوگوں کو اپنے محل تک بلایا اور لوگوں کو کہا کہ یہ صراحی توڑ دو۔ ایک صراحی تھا جو سلطان محمود غزنوی کو بہت ہی پیارا تھا۔ اس صراحی میں حضرت سلطان محمود غزنوی ہمیشہ پانی پیا کرتے تھے۔ ایک ایک لوگ کر کے آئے اور اس صراحی کو نہ توڑے۔ سب نے یہی سوچا کہ بادشاہ اس صراحی میں پانی پیا کرتے ہیں تو ہم کیسے توڑ سکتے ہیں۔ سارے لوگ آ گئے مگر کسی نے اس صراحی کو نہ توڑا۔ مگر جب انہوں نے اپنے وزیر ایاز کو حکم دیا کہ ایاز تم اس صراحی کو توڑ دو، تو ایاز آگے بڑھتے ہیں، جو حضرت سلطان محمود غزنوی کے وزیر تھے، آگے بڑھتے ہیں اور فوراً اس صراحی کو اٹھا کر پٹک دیتے ہیں اور وہ صراحی وہیں پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ حضرت سلطان محمود غزنوی اپنے وزیر کو گلے سے لگا لیتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا تو حیرت کیا کہ
یہ सुराही सुल्तान महमूद गजनवी को बहुत ही प्यारा था, मगर इस सुराही को जब उनके वज़ीर अयाज ने तोड़ा तो हज़रत सुल्तान महमूद गजनवी उन्हें गले क्यों लगा लिए। हमने तो ऐसी जुर्रत ना की कि हम उस सुराही को तोड़ दें। तो हज़रात मोहतरम, सबक ये मिला कि हज़रत सुल्तान महमूद गजनवी ने फरमाया कि ए लोगो, अगर हम एक जानवर को कुर्बान करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी हज़ारों जानवर को पैदा फरमा सकता है। यानी कि हमें ये चीज़ मालूम है कि हमारा जो खुदा है वो बहुत ताकत व क़ुव्वत रखता है। अब ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ गिनती से जानवर हैं और अगर हम किसी एक को कुर्बान कर देते हैं तो कम हो जाएंगे, नहीं, बल्कि अल्लाह के राह में अगर हम एक जानवर को कुर्बान करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हज़ारों जानवर को अपने ताकत व क़ुव्वत से पैदा फरमा सकता है। मेरी बातों पे अमल करने की कोशिश करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप तक इस तरह की इस्लामिक वीडियोज़ पहुंचती रहे।